میں بات کر رہا ہوں پیر مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ صاحب، جو کہ ضلع جنگ کے ایک چھوٹے سے شہر سے نکلے اور پھر پوری دنیا میں اسلام کی خدمت اور نفس کا پیغام پہنچایا۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ 1 اپریل 1953 کو ضلع جنگ کے معزز کھرل خاندان میں پیدا ہوئے اور ان کا گھر ضلع جنگ کے محلہ حق نواز کے ساتھ واقع ہے، جہاں بچپن سے ہی دین کی ذکر اور عبادت کا ماحول موجود تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دنیا میں رہتے ہوئے ان کا جو دل تھا وہ دنیا سے وابستہ نہ ہو سکا۔ انہوں نے 1972 میں BS الیکٹریکل انجینئر کی، اس کے بعد انہوں نے UT لاہور میں باقی جو تعلیم کی وہاں سے انہوں نے حاصل کی۔ وہ صرف ایک روحانی شخصیت نہیں تھے بلکہ اپنے وقت کے ایک کامیاب اور باوقار انجینئر بھی تھے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ وہ کھیلوں کے میدان میں بھی بہت نمایاں تھے۔ اگر ہم ان کی سپورٹس کے حوالے سے بات کریں تو وہ فٹ بال ٹیم کے کیپٹن بھی تھے اور ساتھ ساتھ جو تیراکی ہوتی ہے جس کو ہم سوئمنگ کہتے ہیں اس کے بھی شوقین تھے اور اس کے بھی جو ہے وہ کیپٹن رہ چکے، جو ان کی متوازن شخصیت اور قیادانہ اصلیتوں کا واضح ثبوت ہے۔ مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صاحب، جو کہ اپنی اگر ہم ان کی کیریئر کی بات کریں تو وہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اپنی جو خدمات ہے وہ سر انجام انہوں نے وہاں پہ دی۔ ان کے زیر نگرانی کم سے کم 35 کے قریب جو فیکٹری تھی، اور اگر ان کی 1990 کی بات کریں تو ان کی جو یوم آمدن تھی 1 لاکھ روپے ان کی ایک دن کی آمدن تھی، اور وہ ٹیکس بھی اپنی باقاعدگی اور ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ لیکن سوال تو یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے یہ سب کچھ کیوں چھوڑا؟ لاہور کے قیام کے دوران ان کی ملاقات مولانا سید زوار حسین رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی اور اسی دوران انہوں نے امام ربانی مجد الفسانی کے مکتوبات کا مطالعہ کیا۔ وہ لمحہ تھا کہ جب ان کی زندگی کی سمت بدل گئی۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ جیسے وہ 40 سال کے ہوں گے اور دنیاوی ملازمت سے مکمل طور پہ ریٹائرمنٹ لیں گے، پھر انہوں نے بغیر کسی ہیلے حجت کے اس وعدے کو پورا کر کے دکھایا۔ دنیا کو خیر بات کہنے کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو بہترین اصلاح اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی عملی دعوت دی۔ اگر ہم ان کے مدرسے کی بات کریں تو اس وقت ان کا جو مدرسہ جنگ سے 5 کلومیٹر کی مسافت پر ٹوبہ ٹیکسنگ روڈ پر شکرگنج میل کے ساتھ ان کا واقعہ ہے، جس کا نام انہوں نے اپنا عظیم دینی مرکز مہد الفقیر قائم کیا، جس کے ساتھ مسجد زینب بھی تعمیر کی گئی۔ یہاں پہ اس مدرسے کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ ہر سال 3 دن کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر سے لاکھوں جو مسلمان ہوتے ہیں وہ شرکت کرتے ہیں، اور یہ جو اجتماع ہوتا ہے اس کے اندر 3 دن تک دین کے حوالے سے جو ہے وہ اصلاحی بیان کیے جاتے ہیں، اور یہ پاکستان نہیں بلکہ دنیا بھر کے بڑے اجتماعوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگر ہم کی پیر مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کی بات کریں تو یہ کبھی بھی شہرت کے متلاشی نہیں تھے اور نہ ہی کبھی فرقہ پرستی کے معاملات میں پڑے تھے، بلکہ انہوں نے اپنی جو زندگی کا جو مقصد تھا وہ دین کی خدمت اور انسانیت کی خدمت اور دین کو سنوارنے کا کام کیا۔ وہ انتہائی سادہ مزاج تھے، خواتین سے ملاقات نہیں کرتے تھے، خواتین سے پردہ کرتے تھے۔ اگر ہم ان کے لباس کی بات کریں تو میرے خیال میں جب سے وہ اپنی جاب سے ریٹائر ہوئے اس وقت سے لے کے اور ان کی وفات تک انہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ تھی، اس کے مطابق انہوں نے سفید لباس پہنا۔ ان کی پوری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی تصویر تھی اور اصلاحی اور علمی اصلاحی بیان میں پیر صاحب انتہائی سادہ مزاج تھے، خواتین سے ملاقات نہیں کرتے تھے۔ اگر ہم ان کی کتابیں کی بات کریں تو ایک ریکارڈ کے مطابق کم سے کم 140 یا اس سے زائد کتابیں ہو سکتی ہیں کہ جو کہ انہوں نے لکھی ہیں، جو کہ دین، اصلاح، تزکیہ نفس اور قرآن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ جو انہوں نے کتابیں لکھی وہ مشتمل تھیں، اور ان کی چند ایک جو ہے وہ مشہور کتابیں تھیں جس میں خطبہ فقیر، بادہ بانصیب تمنا، دل، زاد حرم اور قرآن مجید کے ادبی اثر و موضوع خصوصی طور پہ شامل تھے۔ آج پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صاحب جو کہ 14 دسمبر کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اور اس کے بعد 15 دسمبر کو ان کی تدفین مدرسہ مہد الفقیر میں ہوئی، اور یہ میرے خیال میں ان کی وفات کے موقع پہ دنیا بھر سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے، اور اس کے بعد آج تک جو ہے وہ کم سے کم 6 7 8 دن ہو چکے ہیں ان کی وفات کو، اور اس وقت بھی جو لوگ ہیں وہ ڈفرینٹ جگہوں سے اظہار تعزیت کے لیے ان کے پاس آ رہے ہیں۔ اور مولانا ذوالفقار نقشبندی نہ کہ جنگ بلکہ پاکستان بلکہ دنیا بھر کی ایک عظیم شخصیت سے علماء کرام تھے جن کا شمار جو ہے وہ بہت بڑی شخصیت میں کیا جاتا تھا، اور یہ جو اگر ہم ان کے شاگردی کی بات کریں تو اس وقت ملک پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر میں وہ دین اسلام کا کام کر رہے ہیں اور اسلام کو تیزی سے پھیلا رہے ہیں اور اپنی جو خدمات ہیں وہ اس کو سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ مولانا ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کا وہ پودے ہیں کہ جو آنے قیامت تک جو ہے وہ دین اسلام کی خدمت کرتے رہیں گے۔ جنگ جیسے ایک چھوٹے سے شہر سے نکلنے والا یہ شخص آج لاکھوں دلوں میں زندہ ہے۔ پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ہم سے رخصت تو ہو چکے ہیں، لیکن ان کی فکر، ان کی تربیت، ان کا مشن ہمیشہ زندہ رہے گا۔ مجھے تو اجازت، انشاءاللہ ملاقات ہوگی کسی اور دن ایک نئی سٹوری کے ساتھ۔ اللہ نے کے بعد